من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محترم حضرات اور میری پیاری بہنوں، آج کی اس بابرکت مجلس سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے، الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے، الہی نئی پود کو فضل بہار دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا لے اس شمع کو باد فنا کی چیزہ دستی سے۔ سامعین کرام، موضوع پر نظر ڈالتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا تو ہمیں دیگر مذاہب کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے عورت کو کیا دیا، تقابلی مطالعہ کرنا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے دیگر مذاہب پر ایک دائرہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہندوستان پر نظر ڈالتے ہیں تو منو کی شریعت باپ شوہر یا دونوں کے فوت ہو جانے کی صورت میں علیحدہ عورت کوئی مستقل حق نہیں مانتی تھی۔ شوہر کے مر جانے کے بعد شوہر کے کسی قریبی رشتہ دار سے اس کا متعلق ہو جانا ضروری تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے معاملے کی خود مختار نہیں ہوا کرتی تھی۔ شوہر کے مر جانے کے بعد مر جانا اور جتا پرستی ہو جانا اس کے لیے ضروری تھا۔ جہاں تک حمورابی کی شریعت کا تعلق ہے اس میں عورت پالتو جانور سمجھی جاتی تھی۔ یونان قدیم میں عورت ہر قسم کے حقوق اور آزادی سے محروم تھی۔ اسے ایسے بڑے گھروں میں رہنا ہوتا تھا جو راستے سے دور اور کم کھڑکی والے ہوا کرتے تھے اور ان کے ہر دروازے پر پہرے دار مقرر ہوا کرتے تھے۔ رسول اسپارٹا ان پر اعتراض کرتا تھا کہ تو اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہو۔ قدیم رومیوں کا عورتوں کے ساتھ قدیم ہندوؤں جیسا معاملہ تھا جس کے تحت وہ باپ شوہر اور بیٹوں کی ماتحتی میں رہتی تھی۔ اپنے تہذیب عروج کے دور میں ان کا یہ خیال تھا کہ نہ عورت کی بیڑی کاٹی جا سکتی ہے نہ اس کے سر سے جوا اتارا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، اسلام سے پہلے مصری تہذیب و قوانین ختم ہو چکے تھے جس کی بنا پر زائدانہ رجحان پیدا ہوا جس نے جسم اور عورت کو نجس سمجھ لیا اور عورتوں کو گناہوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا۔ میراث کے بارے میں حکم صریح تھا کہ جب تک اولاد مذکور رہے گی لڑکی اس سے محروم رہے گی۔ یہ حکم تورات میں متعدد جگہ پر مذکور ہے۔ اب ہم بلاد مقدسہ کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں پر قرآن کی دعوت شروع ہوتی ہے تو آپ کو وہاں بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہاں عورتوں کے ساتھ کوئی انصاف و اکرام کا الگ معاملہ کیا جاتا تھا۔ وہاں وہ مال مویشی کی میراث سے منتقل ہوتی تھی۔ آدمی شرم کے مارے اپنی بیٹی کو بچپن میں زندہ درگور کر دیتا تھا، اس پر خرچ کرنے کو بوجھ سمجھتا تھا، جبکہ اپنی امن کا باندھی اور نفع بخش جانور پر خرچ کرنے کو بوجھ نہیں سمجھتا تھا۔ سامعین کرام، یہ ایک طاہرہ نظر تھی جو دنیاوی اقوال و ملل میں عورت کی حیثیت کو دکھاتی ہے۔ اب ہم اصل موضوع پر آتے ہیں جس کے مقابلے میں مذہب اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اسلام ایسا اصل سرچشمہ ہے جس نے سسکتی، بلبلاتی، کراہتی، دم توڑتی، بے یار و مددگار چلتی اور جدا پرستی ہونے والی معصوم مظلوم عورت کو نہ صرف گلے سے لگایا بلکہ اس کو سر اٹھا کر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور اعلان فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ بعضکم من بعض۔ ان کے رب نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا۔ وہ کسی مرد یا کسی عورت کے کسی کام کا غلط نہیں کرتا، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ یہ مژدہ سنا کر ساری اقوام کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور بتایا کہ اب سے عورت مرد کے قدم سے قدم ملا کر چلے گی۔ وہ مرد کی زندگی کا ایک جز لا انفق ہے، اسے پالتو جانور نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ وہ فیضان نظر تھا یقین مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یقین مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی وما علینا الا البلاغ۔